ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. انڈین انڈیپینڈنس قریب ہے ہمارے، اور جب ہم انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو جو دنیا بھر میں کولونیلزم اور امپیریلزم کے خلاف جو جد و جہد چلی تھی اس کی بھی بات آگے نکل کے آتی ہے. اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں مختلف دنیا کے انڈیپینڈنس موومنٹس اور اسٹرگلس کو، تو ایک مختلف چیز ہم کو مسلم کمیونٹی میں یہ دکھتی کہ یہاں پہ ریلیجس کلرجی جو ہے وہ لوگ لیڈ کرے پورے موومنٹ، چاہے داغستان میں امام شامل ہو، یا لیبیا میں عمر مختار، یا انڈیا میں سید احمد شہید. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آج ہم یہ جاننے کے لیے جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے پریزیڈنٹ حامد محمد خان صاحب سے ملنے آئے ہیں. السلام علیکم حامد محمد خان صاحب، بہت بہت آپ کا استقبال ہے سیاست ڈیلی میں. وعلیکم السلام. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جبھی بھی مسلمس کی طرف سے کوئی بھی آواز اٹھتی ہے ظلم کے خلاف، تو پہلے جو ہے سو جو ریلیجس کلرجی ہے، جن کو ہمیشہ ایسا پرسیو کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو خانقاہوں میں مساجد میں بند رہتے اور اپنے ذکر فکر علم کلام میں لگے ہوئے رہتے، وہ بڑھ چڑھ کے کیوں ایسا دکھتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ظلم بربریت کا مخالف ہے اور حریت پسند مذہب ہے. اسلام حریت پسند دین ہے. تو اس لیے جب کبھی غلامی کی زنجیروں میں انسانیت کو جکڑنے کی کوششیں کی گئیں، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اسلامی شخصیات، بلکہ پیغمبروں کے زمانے سے آپ اگر مطالعہ کریں گے، جب قبطیوں نے اور فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، تو وہ جو پوری اسٹرگل تھی، وہ پوری جد و جہد کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، انہو طغی، فرعون باغی ہو گیا ہے. تو پوری اسٹرگل ہے اس میں. جی. تو ہندوستان کی جب بات آ رہی، کیونکہ انڈین انڈیپینڈنس کی ہم بات کر رہے، تو ہندوستان میں ایک مسلمانوں کا رول واضح طور پہ ہم کو دکھ کے آتا، جو ہسٹری ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہے پھر بھی اس پہ ڈسکشن ہوتا. لیکن اس میں اسلام کا کیا رول تھا مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کیا اوور آل ظلم کے خلاف اٹھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد 1799 میں انگریزوں نے کہا تھا کہ ملک بادشاہ کا اور قانون انگریزوں کا. تو اسی وقت مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پر مسلم علماء میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی، اور 1807 میں پہلی مرتبہ مولانا علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، جہاد کا فتویٰ دیا. ظاہر ہے کہ جہاد کا فتویٰ تو وہ مسلمانوں کے لیے تھا، اور جہاد کا فتویٰ اسی لیے دیا کہ اسلام ظلم اور بربریت کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف میں آواز اٹھائی جانی چاہیے. چنانچہ وہ فتویٰ اتنا کام کیا کہ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مارنے اور مرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. جی. آپ دیکھیں گے کہ 1807 سے لے کر 1857 تک، یعنی 50 سال کی مدت، شدید قسم کی مزاحمت اور انگریزوں کے خلاف میں مسلمانوں کی نفرت کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل نہیں کی، انگریزی تعلیم سے دور رہے. انگریزوں سے خود اتنی نفرت تھی کہ وہ چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کبھی اتفاق سے ہاتھ ملانے کا وقت آ جاتا، موقع ہوتا، تو جب تک وہ اپنا ہاتھ دھو نہیں لیتے اس وقت تک کوئی دوسرا کام نہیں کرتے. تو یہ دراصل تعلیمات مذہبی تعلیمات تھیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہ رویہ اختیار کیا. اور پھر 1857 میں یہ دوسرا مرحلہ ہے. 1700 عیسوی پوری کی پوری جو سراج الدولہ اور پھر بکسر کی جنگ، پالیسی کی جنگ اور میسور کی جنگ، میسور میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی مزاحمت اور جد و جہد، یہ سب کے اندر کہیں بھی آپ کو
یہاں برادران وطن شامل نہیں دکھائی دیں گے. برادران وطن یہاں بالکل موجود نہیں ہے. 1857 میں البتہ برادران وطن کا ایک حصہ 1857 کے انقلاب کے اندر وہ شامل ہوا. پھر 1857 کے بعد جو تیسری مرحلے کی جد و جہد آزادی شروع ہوئی اس میں آپ کو برادران وطن دکھائی دیں گے. جو لوگ بعد میں آزادی کے سورما بنے اور جن کو ہم آزادی کی تحریک کے ساتھ ہی انہیں یاد کرتے ہیں، جیسے گاندھی جی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ گاندھی جی 2 اکتوبر 1869 کو پیدا ہوئے، اور پنڈت جواہر لال نہرو ہیں وہ 1 نومبر 1889 کے اندر پیدا ہوئے. سردار بھائی ولبھ بھائی پٹیل ہیں وہ 1875 میں پیدا ہوئے. کانگریس خود جو قائم ہوئی وہ 1885 کے اندر قائم ہوئی، جبکہ پورا صحرا آزادی کی جنگ لڑنے کا کانگریس کو جاتا ہے اور کہتے ہیں تاریخ ایسی لکھی گئی ہے. اور سبھاش چندر بوس ہے وہ 1897 کے اندر پیدا ہوئے. تو سبھاش چندر بوس کی جو آزاد ہند فوج تھی اس کے اندر 50% سے زائد مسلمان تھے. اور جب چندر بوس کو جرمنی میں کوئی ایسے نعرے کی ضرورت پڑی کہ سیکولر ہو، اس کے اندر مذہبی بو نہ ہو، تو وہ نعرہ دینے والا ایک حیدرآبادی تھا جو یہاں نظام کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. سبھاش چندر بوس سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ سبھاش چندر بوس سے متاثر ہوئے، سبھاش چندر بوس ان سے متاثر ہوئے. عابد حسن انہوں نے جے ہند کا نعرہ دیا. حضرت موہانی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سپوت تھے، اب بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حضرت موہانی ہال اور ہاسٹل موجود ہے. وہ مکمل آزادی کا نعرہ انہوں نے دیا، مکمل آزادی کا تصور انہوں نے پیش کیا. حضرت موہانی نے ہی بہت سی چیزوں کی ایجاد کی. جو سودیشی تحریک تھی اس کو انہوں نے جلا دی، اور جو ودیشی چیزیں تھیں اس کا بائیکاٹ کرنے کا انہوں نے سجھاؤ دیا گاندھی جی کو. حضرت موہانی نے انڈیپینڈنس کے اسٹرگل کے اگر انیشیل فیزز کو دیکھیں تو وہاں پہ اسکالرز اور علماء کا ایک بہت بڑا ہم کو رول دکھتا، اور علماء کا قتل عام بھی ہوا تھا بول کے یہ ہم کو الگ الگ سورسز سے معلوم ہوتا. تو اس کے ایگزیکٹ کیا بول سکتے ہیں ٹرننگ ایونٹس تھے جہاں پہ کچھ لوگ بولتے کہ ایک رات میں 50,000 علماء کو بھی شہید کیا گیا تھا. کچھ لوگ تو کیا ہے اس پہ ایگزیکٹ اگر انفارمیشن آپ شیئر کر سکتے؟ جب یہ تحریک تو زیادہ شمالی ہند میں چلی، لیکن جنوبی ہند کے اندر بھی یہاں مکہ مسجد جو قدیم مکہ مسجد ہے تاریخی، اس کے امام تھے مولوی علاء الدین صاحب. انہوں نے جہاد پر یہاں پر تقریر کی، اور اس کے بعد ترے باز خان نے ایک زبردست ریلی نکالی تھی، مزاحمتی ریلی. اور یہاں انگریزوں کا ریسیڈنسی تھا جو اب اس وقت ویمنس کالج ہے. تو ویمنس کالج کے سامنے سے جب ریلی نکالی اور اس کے اندر مولوی علاء الدین صاحب نے بھی شرکت کی، تو بعد میں مولوی علاء الدین صاحب کو کالا پانی کی سزا دی گئی، اور 30 سال تک وہ کالا پانی کی سزا بھگتتے رہے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا. اور ترے باز خان کو وہیں سلطان بازار کے اندر کوٹھی میں ان کو گولی مار دی گئی، اور کئی دن تک ان کی ناش کو وہاں پر لٹکائے رکھا. یہ تو حیدرآباد کی ہسٹری ہے. اسی طرح ہم کو شمالی ہند کے اندر احمد اللہ شاہ مدراسی کا ذکر آتا ہے. ایک انگریز نے لکھا کہ ہم نے ایسے جنگجو کو اور آزادی کے دل دادا شخص کو ہم نے نہیں دیکھا. ان کے سر پر 50,000 چاندی کے سکے کی انعام رکھا گیا تھا، اور وہ نئے نئے طریقے سے جنگ لڑتے. پھر شاملی کے اندر ایک زبردست جنگ ہوئی
جس کے اندر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر شیخ الہند محمود الحسن اور مولانا حسین احمد مدنی، ان لوگوں نے شرکت کی اور شاملی کی جنگ انہوں نے جیتی، اور اس کا انتقام انگریزوں نے اس طرح لیا کہ سہارنپور سے شاملی، جھنجھانا سے لے کر دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر مسلمانوں کی اور علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ تھیں۔ ایک انگریز محرک تاریخ نگار لکھتا ہے کہ چاندنی چوک جیسا علاقہ جو لوگوں سے بھرا ہوا رہتا ہے، تو وہ لکھتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ وادی خاموشہ بنا ہوا ہے، اور وہاں پر اتنی نعشیں پڑی ہوئی تھیں کہ گدھ اور کتے کھاتے، اور اس کے بعد گدھوں کو اور کتوں کو اوور ایٹنگ کی وجہ سے چلنے نہیں آتا، اتنی نعشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھیں، کوئی گن نہیں سکتا تھا۔ یہ باتیں خود انگریز مورخین نے لکھا ہے، انگریز مورخین نے لکھا ہے۔ تو اس طرح پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں مسلمانوں نے بہت بڑے پیمانے پر قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی بنیاد پر ہی یہ آزادی ہند کی تحریک کھڑی ہوئی۔ جی، جب تحریک چل رہی تھی آزادی کی، تو اس کے اندر بیچ میں سے ہی اندر سے علی بردرز خلافت ایجیٹیشن شروع کرے تھے، تو وہ کیا تھا مطلب اس کا کیا گول تھا، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا تھا پورے اسٹرگل پہ؟ دیکھیے، جب کمال اتا ترک نے ترکی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا، تو اس خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ایک زبردست تحریک ہندوستان میں بھی اٹھی، اور یہ علی برادران، شوکت علی، محمد علی، جن کی ماں آبادی بیگم، جن کو بی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بہت بڑی مجاہدہ تھیں اور بڑے بڑے مجموعوں کو وہ ایڈریس کیا کرتی تھیں۔ تو ان لوگوں نے گاندھی جی کے ساتھ میں مل کر، اور گاندھی جی نے بھی اس تحریک کو سپورٹ کیا، چونکہ وہ تحریک بھی آزادی کی تحریک تھی، اور یہ آزادی ہند کی تحریک بھی آزادی ہند کی تحریک تھی۔ تو اس طرح جو زبردست قسم کا ہندو مسلم اتحاد خلافت موومنٹ کے وقت میں دیکھا گیا، وہ کسی زمانے کے اندر یہاں پر دیکھا نہیں گیا۔ تو اس طرح وہ ایک زبردست قسم کا تاریخی موومنٹ تھا۔ بعد میں جب اتا ترک نے 1924 کے اندر باقاعدہ اعلان کر دیا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا، تو اس موومنٹ کی جان بھی ختم ہو گئی اور اس کی ہوا بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح وہ موومنٹ ختم ہوا، لیکن یہ لوگ شامل رہے اس کے اندر۔ جی، گاندھی جی بھی اس میں انوالو ہوئے تھے، اور اس سے ایک ہندو مسلم یونٹی بھی فارم ہوئی تھی۔ جی، ہندو مسلم یونٹی قائم ہوئی تھی، لیکن بعد میں گاندھی جی نے یہ سوچا کہ ہم تنظیموں سے بات نہیں کریں گے، مسلم تنظیموں سے بات نہیں کریں گے، مسلم آرگنائزیشن سے بات نہیں کریں گے، مسلم زوما اور بڑی شخصیتوں سے بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم آزادی کی جنگ کے لیے ماس کنٹیکٹ پروگرام شروع کریں گے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ماس کنٹیکٹ پروگرام شروع کیا۔ تو یہ وہاں سے مسلمانوں کی اہمیت کو کم کیا جانے لگا۔ جھانسی کی رانی کا نام بار بار آتا ہے آزادی کی پوری جنگ کے اندر، اور پھر ان کے جو معاونین تھے ان لوگوں کا نام بھلا دیا جاتا ہے، بلکہ کبھی منظر عام پر آتا ہی نہیں۔ جیسے ان کے جو کمانڈر ان چیف تھے وہ خدا بخش تھے، اور جو وہاں پر ان کا جو توپ خانہ تھا، آرٹلری جس کو کہتے ہیں، اس کا جو کماندار تھا، اس کا وہ کماندار غلام غوث خان تھا وہ۔ اور پھر جھانسی کی رانی کے ساتھ ہمیشہ جو خاتون رہا کرتی تھی وہ مظفر خاتون تھیں، اور مظفر خاتون شہید ہو گئیں۔ اور پھر جھانسی کی رانی کے خلاف میں سندھیا خاندان نے، جو گوالیر کا سندھیا خاندان ہے، اس نے جھانسی کی رانی کے خلاف میں جنگ کیا۔ یہ جو حقیقتیں ہیں یہ بیان نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے
پہلی وجہ جو مسلمان اس کے اندر شامل رہے اور مسلمان علماء نے فتوے دیے، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر انگریز باقاعدہ یہاں کے قانون کو کالعدم کرنا چاہتے تھے، اور 19 سینچری تک یقیناً یہاں پر جو قانون تھا وہ اسلامی قانون تھا عدالتوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی عدالتوں کو قائم کرنا شروع کیا. تو یہ مزاحمت ان کے اندر پیدا ہوئی، اور پیدا ہونا فطری تھی، مسلمانوں کے اندر پیدا ہونا فطری تھی، غیر مسلموں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا یہاں پہ، اس لیے کہ حکومت جو چھینی گئی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، غیر مسلموں سے چھینی نہیں گئی تھی، تکلیف مسلمانوں کو تھی. اس لیے مسلمانوں نے پہلے تلوار اٹھایا. اور جس وقت مسلمان انگریزی تعلیم سے دور تھا اور انگریزوں سے نفرت کر رہا تھا، اس زمانے میں گاندھی، نہرو، پٹیل، یہ سب لوگ لندن کے اندر انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو یہ تو حقیقت ہے یہ. جی تو جب ابھی ایک اسلاموفوبیا کے دور میں جی رہے ہم ہندوستان میں بھی ایک نفرتوں کا ماحول بن رہا، اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کی ایک لہر ہے. اور آپ 2 بار ذکر کریں کہ علماء جو ہے سو جہاد کا فتویٰ دیے تھے، تو اور جہاد یہ ایک اپنے آپ میں ایک اتنا ٹیبو ورڈ بن گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن سب اچھالتے رہتے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے، اور وہ انڈیپینڈنس میں کیسا وہ ہوا تو وہ تو آپ بول دیے، تو وہی بول دیجیے کہ اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے جو اتنا آج کل میڈیا میں جہاد دراصل حق کو قائم کرنے کے لیے ہے، باطل کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے، ظالم کے خلاف ہے، مظلوم کی حفاظت کرنا ہے، مظلوم کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ظالم کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے. یہ دراصل فطرت کی بھی آواز ہے، اور ہر مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور یہ جو تعصب، تفریق، پولرائزیشن کی وجہ سے جب ملک آزاد ہوا تو تقسیم کے ساتھ میں آزاد ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ میں تعصب بڑھتا گیا، بغض بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں جو تحریک آزادی کے مسلم مجاہدین تھے ان کو فراموش کرنا شروع کر دیا گیا، ان کی قربانیوں کو فراموش کرنا شروع کر دیا گیا. گاندھی جی کو جنہوں نے گولی ماری وہ نتھو گوڈسے تھے، نتھو رام سنگھ گوڈسے تھے. گاندھی جی کو ختم کرنے کے لیے سازش رچی گئی تھی کہ ان کے کھانے میں زہر ملایا جائے، ان کے کھانے میں زہر ملایا جائے، یہ سازش رچی گئی تھی. تو اس وقت گاندھی جی کے جو باورچی تھے وہ چمپارن کے رہنے والے باورچی تھے بھٹک میاں انصاری صاحب. اور بھٹک میاں انصاری صاحب نے انکار کر دیا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا. لیکن پھر سازش کے تحت زہر ملائی دیا گیا. تو جب گاندھی جی کھانا کھا رہے تھے تو ایسے وقت میں بھٹک میاں انصاری وہاں پہنچے اور گاندھی جی کو کھانا کھانے سے منع کیا، روکا، اور وہ کھانا پھینک دیا. یعنی گاندھی جی کو گولی مارنے والے گوڈسے تھے اور گاندھی جی کی جان بچانے والے بھٹک میاں انصاری تھے. یہ ہے تاریخ، اور یہ تاریخ فراموش کر دی گئی. کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ اتنی بڑی تاریخ کا ایک حصہ ہے وہ ٹیکسٹ بک سے غائب ہو اسکول کی؟ ظاہر ہے تعصب کے نتیجے میں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو جہالت کے پردے ہیں یہ دور ہوں، اور یہ جو بغض اور عناد ہے یہ ختم ہو، سب کو مساویانہ مواقع ملے، تاریخی حقیقتوں کو لوگ جانیں، پہچانیں. آج بھی آپ جائیے انڈیا گیٹ کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں، کیا آپ اس کو چھپا سکتے ہیں؟ انڈیا گیٹ کے اوپر جو شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں 70% سے زائد نام مسلمانوں کے ہیں آج بھی. بے شک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئی نسل تک یہ پیغام پہنچائیں، برادران وطن تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. برادران وطن جو ناواقف ہیں اور ایک طرفہ چیزیں پڑھ کر یا سن کر ان کے اندر ایک قسم کا حسد اور ایک قسم کا مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ دوری پیدا ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ برادران وطن کے ساتھ میں کمیونیکیٹ کریں،
ان تک پیغام پہنچائے, صحیح ہسٹری ان تک پہنچائے, اور جو ان کے پاس جو سب سے بڑی دولت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو ان کو امبیسڈر بنایا گیا ہے اسلام کا, مسلمانوں کو, ہر مسلمان اسلام کا امبیسڈر ہے, اور وہ کام انجام دے. وہ کام جب انجام دیں گے تو یہ دوریاں انشاءاللہ ختم ہوں گی. چلو ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر بہت بہت. تو یہ تھے حامد محمد خان صاحب, جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے, جو ہمارے ساتھ آج جڑے اور یہ ٹاپک پہ وضاحت کرے بہت ساری. اگر آپ کو یہ انٹرویو انفارمیٹیو دیکھا تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو دی سیاست ڈیلی. دس از اسامہ ہزاری سائننگ آف. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.